جناب سید طیب الرحمان زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اصل چ شاہاں دے نا جان تے پھر شاہ صاحب ساڈے کو دو ہی ہے نا جماعت دے اندر، اور بھی شاہ نے ہے نے موجود نے. اللہ نے سارے سیداں نو سلامت رکھے اللہ رب العزت. لو یہ لاؤنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تعریفیں اس بادشاہ کی جو اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک، جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. تعریف ہے اس بادشاہ کی جو کائنات کا اکیلا ہی نظام چلانے والا ہے. آسمانوں میں، زمینوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، غاروں میں کوئی شے اس سے چھپ نہیں سکتی. تعریف ہے اس بادشاہ کی کہ زمین پر کوئی پتا اس کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں گرتا. جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ملا کر دے دیتا ہے.
جس کو چاہتا ہے باندھ کر دیتا۔ تعریف ہے اس بادشاہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا۔ اسلام شروع میں بھی غریب تھا، پھر دوبارہ وہی حالت ہو جائے گی۔ کیا معنی اس حدیث کا؟ اور میں کوشش کروں گا اسی حدیث پر اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر اپنے بھائیوں کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہے کہ جو کہو کتاب و سنت کے مطابق کہو، اگر کوئی بات خطا ہو جائے تو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ سب کو بھی معاف فرمائے۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع میں غریب تھا، غریب الوقت، کہ اسلام کی بات کو سننے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں تھا۔ کہتے تھے عجیب گفتگو ہے، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ یہ عجیب پیغام ہے، پیغمبر علیہ السلام کا پیغام، یہ عجیب دعوت ہے، اور اللہ کے پیغمبر اکیلے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں اور بائیں، اور پوری قوم کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ۔ حیران رہ گئے مکہ کے واسی، ان کا ایک دین تھا، دین ابراہیمی، وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی، اس پر چلنے والے، ماننے والے، دعوت دینے والے، اور ملت ابراہیم شرک سے پاک دعوت تھی۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب قوم کو یہ کلمہ سنایا، پوری قوم سناٹا ہی چھا گیا، حیران رہ گئے کہ ہر ایک کو چھوڑ دے، لا الہ، سب کی نفی، کوئی معبود برحق نہیں، نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ حبل ہے، کوئی نہیں۔ پھر اسبات ہے الا اللہ، ایک ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی اولاد دینے والا، وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، وہی عزت کا مالک، وہی ذلت کا مالک، وہی غریب نواز اور وہی بدہ نواز۔ بدأ الاسلام غریبا، جب مکہ کے واسیوں نے یہ پیغام سنا کہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہمارے یہ مشکل کشا، یہ حقیقت میں مشکل کشا نہیں ہے، ان کی نفی ہے، لا الہ، اور ایک کا اسباد ہے، تو ساری بستی اور اس کے رہنے والے ایک شخص کے دشمن ہوئے تھے،
شخص کو قتل کرنے کے در پہ ایک شخص کی جان لینے کے لیے میٹنگیں کر رہے تھے، پروگرام کر رہے تھے، مجلس پارلیمنٹ قائم کر لی تھی کہ اس شخص سے کیسے جان چھڑائی جائے جو سب کا انکار کرتا ہے، ہماری سیاست اور سدھراہٹ کا انکاری ہے، ہمارے بزرگوں کا انکاری ہے۔ اور اگر یہ کہوں آج کی زبان میں کہ جتنے یہ مقبرے، یہ آستانے، یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، یہ سیدوں کے صاحبزادے، ان سب کا وہابی انکاری ہے اور ایک رب کا اقراری ہے۔ رب محمد کی قسم یہ وہ پیغام ہے جو امام کائنات نے مکہ کے باسیوں کو دیا۔ نعرہ تکبیر، سید تیمور زیدی صاحب۔ آپ گفتگو سنیں، وقت بہت ہو چکا ہے، ہاشم رحیم صاحب کی محبت کے وقت بہت ہو چکا ہے، اب سنیے چند منٹ کی گفتگو۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت، کل 12 ربیع الاول ہے، میلادی میلاد منائیں گے، جشن ہوگا، اور اللہ کو چھوڑ کر پیغمبر سے مدد مانگی جائے گی۔ ان کو پوری دنیا میں ہر جلسے میں حاضر اور ناظر مانا جائے گا، مختار کل کی صدائیں لگے گی، عالم الغیب کہا جائے گا۔ ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ دعوت ہے جو مکہ کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ اس کا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ بات کہی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک رب کی توحید کا پیغام، ایک اللہ کا ذکر کہ وہی سب کچھ کرنے والا، اور یہ انکار کہ جس کی پیدائش پر تم نے جشن منانا ہے اور کل کو کہنا ہے، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر رب رب نہ رہے گا، نبی نبی نہ رہے گا۔ یہ وہ عقیدہ تھا جو مکہ کے واسیوں کا تھا، اور یہ پیغمبر اس عقیدے کو توڑنے کے لیے اور رب کی توحید کا پیغام دینے کے لیے مبعوث ہوئے۔ اہل ایمان، آج یہ دعوت مفقود ہے۔ وہ میری مسجد ہو یا میرے خطبہ، میرے علماء ہو، میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، آج اسلام کی وہی حالت ہے جیسے مکہ کے اندر تھی۔ وہ پتھروں کے پجاری کھڑا کر کے پتھروں کو پوجنے والے، اور یہ مردے کو لٹا کر مردے کے سامنے جھکنے والے۔ فرق کیا؟ ان چندہ خوروں نے اہل ایمان کو لوٹنے کے لیے کلمہ کو مشرک کی ایک آواز بلند کی، کہا یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر یہ علی حجویری کی قبر پر سجدے کرتا۔ آپ کا یہ پرائم منسٹر بابا فرید کے در پر جا کر سجدہ کرتا۔ آپ کا یہ چیف منسٹر علی حجویری کی قبر پر عرق غلام سے لوٹے بھر کر اس کی قبر کو غسل دیتا۔ یہ گناہ نظر نہیں آتا؟ مولویوں کو نظر نہیں آتا؟ راگ الاپنے والوں کو نظر نہیں آتا کہ دنیا میں کون کیا کر رہی ہے؟ میری بستی والوں کا عقیدہ کیا؟ ایک جماعت
پاکستان کو چھوڑ کر باہر دعوت دینے کے لیے گئی. مسجد کا خادم دروازے پر تھا. انہوں نے جوتیاں اٹھا کر مسجد کے اندر رکھنا چاہے. خادم نے کہا باہر رکھیے، باہر رکھیے. کہا باہر جوتی چوری ہو جاتی ہے. کہاں چوری ہوتی ہے؟ فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، گجرات میں. کوئی شہر تو بتلاؤ جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو. اس نے ایک بات کہی جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. کہا یہ جوتیاں اٹھاؤ، اٹھاؤ اپنے بسترے اور جاؤ اپنے ملک کے اندر اور وہاں جا کر تبلیغ کرو جہاں تمہاری جوتیاں بھی محفوظ نہیں. ہمیں تبلیغ کرنے آئے ہو. میں کہتا ہوں ہم تمہیں اسلام سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، جہاں گلی گلی اور محلے کے اندر دربار بنے ہوئے، مقبرے بنے ہوئے، سجدے ہو رہے، قوالیاں ہو رہی ہیں اور رب کو کہا جا رہا ہے ہمیں گونگے بہرے رب کی ضرورت نہیں. یہ فکرہ تمہارے فیصل آباد میں قوالی پڑھنے والے نے، یہ قربان نے پڑھا. کہا یہاں عرس نہیں ہوتے، یہاں میلے نہیں لگتے، یہاں قبروں کی عبادت نہیں ہوتی. سوچئے گا ذرا، کیا میرے رشتہ دار، میرے محلے والے لال شہباز کلندر کے در پر جا کر سجدے نہیں کرتے، نیاز نہیں چڑھاتے، چادریں نہیں چڑھاتے؟ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آج توحید کی دعوت، توحید کا پیغام کہ یہ حرام ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ سجدے غیر اللہ کے لیے حرام، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام. اگر یہ دعوت دیتے ہوئے میری جان نکلتی ہو، ماحول معاشرہ مجھے روکتا ہو، یہی بات اور یہی طریقہ تو پیغمبر کے زمانے میں تھا. پیغمبر کے گلے میں چادر ڈال دی گئی تھی، چادر ڈال دی گئی تھی، بل دے دیے گئے تھے، آنکھیں ابل پڑی تھی. کس نے چھڑایا تھا؟ کون آیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور کیا کہا تھا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. نبی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ بستر اٹھاتے، چلے لگواتے، نماز پڑھاتے، روزے رکھواتے، جلسے کرتے؟ نہیں نہیں، بھول گئے ہیں ہم، راستے سے ہٹ گئے. جیسے کل جشن میلاد بنے گی، ایسے ہم نے میلے لگا رکھے. کہیں جہادی میلہ ہے، کہیں فضائل کا میلہ. کس منہج پر چلے گئے ہو؟ کس راستے پر چلے گئے ہو؟ ہمارا یہ راستہ نہیں ہے. ہمارا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. ابو بکر نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. چلے پر نہیں، نماز پر نہیں، جہاد پر نہیں، تم پیغمبر کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو. اس کا اعلان یہ ہے پالنہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، دو نہیں، داتا اور دستگیر، لاہور میں نہیں، عراق میں نہیں. اس کا اعلان یہ ہے پالنہار ایک ہے، وہ زمین کے نیچے نہیں عرش پر ہوا کرتا. او اہل ایمان، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا. اسلام غریب ہو چکا ہے، بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ تو وہی کیفیت ہے جب مکہ کے لوگوں کے سامنے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت
قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دل سکڑ گئے، تنگ ہو گئے، اڑنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کی تعریف کہ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ تو آج بھی یہی ہے، جب ان کی کرامتیں، ان کے پیروں کے قصے اور کہانیاں بیان نہ کی جائے، دل جلتا ہے، اڑتا ہے۔ یہ بھی کوئی پیغام ہے؟ کوئی اشعار نہیں، کوئی راگ نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی کلا نہیں، یہ بھی کوئی دعوت ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب یہ کہا جائے داتا اور لاہور میں رہتا ہے، دستگیر عراق میں رہتا ہے، پالنہار ایران میں رہتا ہے، لجپال حسین ہوا کرتا ہے، پشتن پاک علی، حسن اور حسین یہ مدد کرنے والے، جب یہ کہا جائے اذا ہم یستبشرون، باتیں کھل اٹھتی ہیں۔ لال شہباز قلندر کے پجاری آدھا فیصل آباد، معذرت کے ساتھ آدھا فیصل آباد لال شہباز قلندر کا پجاری، اور ایسا سالن شریف جس کو بچانے کے لیے اس سیلاب کے اندر اس جھیل کو کٹ لگایا گیا، کہیں اس بابے کی قبر گیلی نہ ہو جائے۔ او اہل ایمان، لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ ان کے دل ہے، قلوب لا یفقہون بہا، جس بابے کی تم عبادت کر رہے ہو، نہلائے، دفنائے، کفنائے، شرمگاہ کو دھوئے، کندھوں پر اٹھائے، قبر میں لٹائے، بند کر دیے، اور اب کہتے ہو یہ سنتا ہے اور وہ سنتا نہیں۔ بحثیں کرتے ہیں رفع الیدین پر، آمین پر، سینے پر ہاتھ باندھنے پر۔ اور سن لو، ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ دار جماعت کا فرد ہوں، یہ سنتیں ہیں، نماز کی اہمیت ہے، نماز کی زینت ہے، نجات کا ذریعہ نہیں، نجات کا ذریعہ اس بات پر ہوگا تو قبر کو سجدہ کرتا ہے یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ نجات کس بات پر ہوگی؟ فیصلہ کیجئے، فیصلہ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ کاروبار نہ بناؤ، کاروبار نہ بناؤ، ان کو بتلاؤ یہ بھائی ہے، یہ محلے دار ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ علاقے کے ہیں، یہ شہر کے ہیں، یہ میری بستی کے ہیں۔ یہ ایک زندہ کو چھوڑ کر مرے ہوئے شخص سے سوال کر رہا۔ میں نے کل دیکھا ایک گاڑی کی بیک سکرین پر لکھا ہوا تھا جب رب نہ دے تو حسین سے مانگ لے سب کچھ مل جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ او اہل ایمان، میرے رب کی اتنی توہین، میرے رب کی اتنی بے عزتی کہ رب نہ دے حسین سے مانگ لے سب کچھ مل جائے گا، اور توحید پرست ان کے جلسوں میں جائے، ان کے میلوں میں جائے، مینار پاکستان کے اندر عید میلاد کے جلسے میں اہل توحید خطبہ دے۔ اور سن لو، میں کوئی وراثتی اہل حدیث نہیں ہوں کہ ماں باپ سے وراثت میں مجھے مسلک ملا، نہیں، ہم وراثتی قبر پرست ہیں، دل کے پجاری تھے۔ ماں میری مجالس میں جا کر مرثیہ پڑھا کرتی تھی، ہم نے وہ شرک اکبر دیکھا ہے، ان کلمہ پڑھنے والوں کو اس بناوٹی حسین کے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہوئے دیکھا، اس جانور سے اولاد مانگتے ہوئے دیکھا۔ انسان ہو کر جانور سے اولاد مانگتے، اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے
لوہے کے کڑے کو برکت کے لیے اپنی گاڑی کے سامنے لٹکاتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو کیا سبق دوں جہاد کا؟ میری امت کو ان مولویوں نے لوٹ لیا ہے، ان جوانوں کو کھلونا بنا دیا ہے. کوئی کشمیر کاس کو لے کر نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی نون لیگ کی وزارتوں کا پجاری بن کر نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو کر سمجھتا ہے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں. تیرا قائد ایک ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتلا، میرے پیغمبر کو آ کر مکہ کے لوگوں نے کہا تھا، جنہوں نے لو لہان کر دیا تھا، جنہوں نے دانت شہید کر دیے تھے، وہ آئے تھے اور کہا تھا آؤ مل کر کام کرتے، آ جاؤ 1 سال تیرے رب کو رب مانتے، اگلے سال تو ہمارے لات کو کچھ کہہ دینا، کوئی چڑھاوا ہی چڑھا دینا. آسمان کے مالک نے حالات نہیں دیکھے، حالات کا تقاضا یہ ہے مر جائے اس سے پہلے، زمین کے نیچے دفن ہو جائے اس سے پہلے کہ توحید کا جنازہ نکلے. جب توحید کی غیرت ہی نہ رہی، مجھے بتا کیا بچا تیرے اور میرے پاس؟ جب توحید ہی نہ رہی، ہم دیوس ہو گئے، قبر پرستوں کو اپنے ساتھ بٹھانے لگ گئے، رب دشمنوں سے یاری لگانے لگ گئے، قبروں کے دھونے والوں کے ساتھ اپنے فوٹو سیشن بنا کر سمجھتے ہیں بڑا مارکا مار لیا. تم ہو کون؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اہل حدیث کے لواتے ہوئے موت آتی ہے، مسجدوں پر نام نہ لکھو اہل حدیث کا، اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کلوا. کیوں؟ لوگ نفرت کرتے، دعوت نہیں پھیلے گی. اور مجھے بتا، کائنات کے اوپر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر میرے محمد سے زیادہ بھی کسی نے کوئی حکیم دیکھے؟ کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، کوئی یوتھ فورس نہیں، کوئی میری مرکزی نہیں، کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے. آسمان کے میرے پیغمبر قل یا ایھا الکافرون، عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ. مر گئے وہ اہل حدیث، مر گئے اللہ کی قسم جن کے دلوں میں غیرت تھی، ایمان تھا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اٹھاؤ کسی حافظ کو اور کہے یہ قرآن کی آیت نہیں. فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر یقین، لا تجد قوما، دھرتی پر وہ قوم نہیں ہوگی کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہو، آخرت کا یقین بھی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے پیار بھی ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. فیصلہ کیجیے. کہا جاتا ہے ہم تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے ہیں. کتنے تھوڑے ہو؟ بھری پڑی ہے مسجد، منڈی لگی ہوئی ہے، مدارس بھرے پڑے ہیں. تھوڑے ہو؟ تھوڑے تو مکہ کے مسلمان تھے، تھوڑے تھے اور چاہتے تھے کسی طرح ہاتھ میں تلوار نبی دے دے، ہم ان کے ٹکڑے کر دیں. آسمان والے نے کہا کفو ایدیکم، ابھی ٹھہرو، ابھی تمہاری تیاری ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے. وہ تیاری کیا تھی کہ رب کا دشمن اور نبی کا دشمن باپ بھی ہو تو گردن اتار دیں گے مقابلے میں آئے. اور
اتاری، ابو عبیدہ بن جراح سامنے آئے، تلوار سونپی، سر میں ماری، 2 ٹکڑے کر کے اپنے باپ کے رکھ دیے تھے۔ ایمان تھا، ہمارے اندر ایمان ہے۔ ہم میلاد کے چاول کل کو کھائیں گے، کل کو گھروں میں لے کر چھتوں پہ ڈالیں گے، جس میں تھوڑی سی کوئی رتی ایمان کی ہوگی، کہا کہ لے لو۔ زیدی نے بھیجے، چھت پر بیٹھ، چڑیا کھا لے گی، آج چھت پر پھینکتا ہے، کھاتا نہیں ہے، بیٹی کا مال ہے۔ یاد رکھنا، ہم نہ ہوئے تم یاد کرو گے، کل تیری آنے والی نسل کہے گی ابا جی لے لیا کرتے تھے، اس کو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مسلک حدیث کا خاتمہ، ان انگلیوں پہ گنو ان علماء کو جو مسلک بیان کرتے ہیں، مسلک بیان کرتے ہیں۔ تعریفوں کا کون انکاری ہے نبی کا؟ ان کی زلفیں، ان کا چہرہ انور، ان کی زبان اقدس، ان کا جسم اطہر، ان کا پسینہ اطہر، کون منکر ہے؟ کون منکر ہے؟ کھڑا کرو کسی کو اور پوچھو وہ سنی ہو یا وہابی ہو، نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، وہ کہے گا کائنات میں ایسی خوشبو کسی نے نہیں دیکھی۔ کون منکر ہے؟ جاؤ، جا کر کل دیکھ لینا، پوچھو ان سے۔ نبی کا لباس، نبی کا تھوک، لعاب، صحابہ تو چہرے پر مل لیتے تھے، اپنے برتن کھانے والے سالن میں ملا لیا کرتے تھے، خوش نصیب تھے۔ کون انکاری ہے؟ کون انکاری ہے؟ تم بھی یہ کہو، وہ بھی یہ کہیں، کوئی انکاری نہیں۔ جب تم یہ کہو گے کہ پیغمبر مختار کل نہیں ہے، ہائے پیغمبر مختار کل نہیں ہے، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، پیغمبر حاضر نادر نہیں ہے، پیغمبر وفات پا چکے ہیں، جب یہ کہو گے پھر میں دیکھوں مینار پاکستان میں اہل حدیث کو کیسے صوفی بلائے، میں پھر دیکھوں فیصل آباد کے عرس پر نام نہاد مولوی صحیح اہل حدیث کو بلائے، میں دیکھوں۔ ہمیں بلائے نا، ہم مر گئے، انہیں پتہ ہے کہ جب یہ سید بیٹھے گا قبر پر تو پہلے یہ کہے گا یہ قبر والا مر گیا، یہ سن نہیں سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا، یہ آ نہیں سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ پھر یا وہ ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ کہاں سے ایسے اہل حدیث لاؤں ڈھونڈ کر؟ بے نماز، بد عقیدہ، میلادوں میں بیٹھ کر انہی کی آواز میں انہی کی باتیں کرنے والے۔ او اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ سیرت النبی پر جلسے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کر رہی ہے، وہ تو کرتی رہے گی قیامت تک، کرتی رہے گی۔ جہاں رب کا نام ہے وہاں میرے پیغمبر کا نام آئے گا، لیکن سیرت کا ایک پہلو جو اصل پہلو ہے، جو اصل پہلو، ابو جہل کہتا تھا یہ سچا ہے، اے پیغمبر ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے، نہیں کہتے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، جو تو پیغام لے کر آیا ہے اس کو جھوٹا کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہی بارش برساتا ہے، اللہ اکیلا ہی سب کا داتا ہے، اللہ اکیلا ہی سب کا دستگیر ہے، میرا کیوں نہیں دروازہ کھٹکتا عید میلاد پر؟ آپ کا کھٹکتا ہے، محرم میں میرا دروازہ کیوں نہیں کھٹکتا؟ کیوں نہیں کھٹکتا؟ کیوں نہیں حسین کی حلیم آتی؟ ایک مرتبہ کہا تھا یہ حرام ہے، حرمت، حرام کر دی گئی ہے، غیر اللہ کی نظر اور نیاز۔ دوبارہ کسی مشرک کو جرت، اور ہم نے تو یار بنا رکھے ہیں۔ تو فعل حدیث ہو تم، تو ہے تم پر، اپنے آپ کو جگاؤ اور کوئی غیرت پیدا کرو، کوئی ایمان کی رتی لے کر آؤ،
مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ نہیں مرنا. نہ نون لیگیوں نے مرنا ہے، نہ پی ٹی آئی والوں نے مرنا ہے. میرا تو ہر ایک سے ویر ہے، ہر سیاسی جماعت سے ویر، ہر قبر پرستوں سے ویر، اور ان وہابیوں سے بھی ویر جو ان قبر پرستوں کے ساتھی. اگر یوں کہوں تو ہاشم رحیم صاحب اور حاجی راشد صاحب مبالغہ نہیں ہے، بیگانے تو دشمن تھے ہی، میرے اپنے بھی دشمن، اپنے بھی دشمن. کیوں؟ میرا جرم کیا ہے؟ کوئی بتاؤ تو صحیح، بولو تو صحیح، میرا قصور کیا ہے؟ ایک ہی قصور ہے، ایک ہی قصور ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں، یہ دعوت دیتا ہوں کہ مر جائے وہ سننے کے قابل. بولو. نہیں سنتا ہے. آپ بھی کہیں شاہ صاحب کی قبر ہے، کوئی بات نہیں، میں حدیث ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، چادر تو گلے میں ڈال لوں، میں نے ووٹ لینے. ڈالی کہ نہ ڈالی تمہارے وہابی نے؟ ڈالی. اور میں مر سکتا ہوں، جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، لیکن کسی قبر پرست کی چادر تو بڑی دور کی بات، کسی قبر پرست کے ساتھ اس کی قبر پر جا سکتا ہے؟ تم کیسے حدیث ہو؟ کیسے حدیث ہو؟ اس لیے رب نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان والو رب پر ایمان تو لے کر آؤ. لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرکت. تیرے گھر میں دعوت وہ کھائے جو میلادوں میں جا کر ان کی میلادیں پڑھے، تیری آنکھوں کا تارا بنے. امام دارمی کا قول اہل علم کے لیے، مجھے خبر ملی کچھ طلبہ بھی دین کے آئے ہوئے. امام دارمی محدث ہے، وقت کا محدث، مسجد میں بیٹھے ہوئے، طلبہ بیٹھے ہوئے. دارمی جس کی کتاب پڑھتے ہو رحمہ اللہ، دو انسان آئے، دو انسان. ایک نے کہا تھوڑا سا قرآن سننا چاہتے ہیں. قرآن سننا گناہ ہے؟ ثواب ہے؟ فرمایا نہیں سناتا، نہیں سناتا. طلبہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے. دوسرے نے کہا حدیث سنا دیں. قرآن نہیں سناتے تو پیغمبر کی حدیث سنا دیں. فرمایا نہیں سناتا. جاؤ یہاں سے، کھڑے ہو جاؤ میرے پاس. لوگ حیران رہ گئے طلبہ، یہ محدث اتنا با اخلاق، با کردار، با عمل. کہا اٹھ جاؤ یہاں سے، اور اگر تم نہیں اٹھتے تو میں خود اٹھ کر مسجد سے نکل جاؤں گا. وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے. طلبہ قریب آئے، غصہ ٹھنڈا ہوا. کہا استاد محترم، وہ ایک نے قرآن سننا چاہا تھا، قرآن کیوں نہیں سنایا؟ فرمایا نہیں سنا. حدیث کیوں نہیں سنائی؟ فرمایا بتاؤں کیوں نہیں سنائی؟ وہ بدعتی تھے. آئے خائے، وہ بدعتی تھے. کل کو کہے گئے ہم نے یہ قرآن دارمی سے پڑھا، ہم نے یہ قرآن، یہ حدیث امام دارمی سے سنی. میری سند بیان کریں گے. میں بدعتی کو کوئی لیکچر بھی دینا نہیں چاہتا. اور ہمارے گھروں میں بدعتی کھانا بھیجے، ہم بدعتیوں کے ساتھی بنے، ہم جلوس میں شامل ہوں، ہم امن کمیٹی کے ممبر بنے. میری مجبوری ہے، میں امن کمیٹی کا ممبر ہوں. تو ہے تیری امن کمیٹی پر. یہ پیغمبر نے امن کمیٹیاں بنائی تھی، چلے تھے مکہ کے مشرکوں کے ساتھ. حالات بدل گئے. اس لیے میں نے کہا بدأ الاسلام غریبا، اسلام پہلے بھی غریب تھا. لوگ کہتے ہیں زیدی کیا بات کرتا پھرتا ہے، یہ تو 50 سال پہلے والے حدیث تلاش کرتا پھرتا ہے. اب اہل حدیث کہاں سے آئے؟ اب تو مٹھو آئے ہوئے، اب تو میاں مٹھو آئے ہوئے. اے سن لو، یہ کلمہ نجات ہے، کلمہ توحید، کلمہ نجات ہے، کلمہ نجات ہے. اور نمبر 2 اور آخری بات، پیغمبر پر ایمان لانا بھی کلمہ نجات ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادتی اللہ الہ وان محمد رسول اللہ. نبی پر ایمان لانا بھی. اور نبی پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ میں بریلوی، آپ دیوبندی،
میں حیاتی، آپ مماتی، میں رافضی، آپ صوفی، میں قادری، آپ چشتی، میں کلندری، آپ سہروردی؟ ایمانداری سے بتائیے گا مردوں میں سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والا کون تھا؟ وہ قادری تھا؟ وہ سہروردی تھا؟ وہ چشتی تھا؟ وہ صابری تھا؟ وہ اتاری تھا؟ ہے نبی پر ایمان؟ نبی پر ایمان ہے؟ ان کا ایمان تھا۔ ہمارا ایمان پوچھو ان سے کون ہو؟ میں الحمدللہ نقش بندی سلسلے سے بیعت ہوا ہوا ہوں۔ کلمہ پڑھتے؟ جی کلمہ پڑھتے۔ کس کا پڑھتا ہے؟ نقش بندی کا؟ کہ نہیں 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوئے ان کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ان کے کلمے کے اندر کہاں ہے کہ تو نقش بندی بن؟ کہاں ہے او اہل ایمان کہ وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں؟ سارے گونگلو ہیں، وہ بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک۔ یہ کلمے کا معنی نہیں۔ دوسرا جز کلمے کا معنی کیا ہے؟ ایک ٹھیک ہے جو محمدی، بس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے، یہ تو بڑی جرت کا کام ہے۔ ایک ٹھیک ہے باقی سارے غلط۔ مقدمے ہوں گے، پھانسیاں چڑھیں گی۔ زمینوں پر نہیں لڑتے آپ؟ مکان کی دیوار پر کوئی گارڈر رکھنا چاہے اجازت دیتے ہو؟ 2 انچ کی زمین قتل کر دیتے۔ نبی کا اتنا پیار ہے، نبی سے اتنی محبت ہے کہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو چاہے بن۔ ہائے ہائے، ہم سے پوچھ کلمہ پڑھنے کے بعد مر سکتے ہیں، بچے ذبح کروا سکتے ہیں، نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی۔ ہماری ایک بات ہے، اللہ کا قرآن ہے اور محمد کی حدیث ہے۔ کسی میں یہ جرت ہے؟ کسی کے اندر یہ ایمان کہ وہ کہے مولویوں کے جرمٹ میں کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ؟ حق 2 نہیں ہوتے۔ ایک بات کہوں، تھک تو نہیں گئے؟ پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو ہے۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سٹیٹ لائن۔ چلو انگلش میں، او بیٹا چپ ہو کے بیٹھ۔ سٹیٹ لائن، کھڑا کر اس کو اپنے پاس بیٹھا۔ 2 نقطوں کے درمیان سیدھے خط کو سٹیٹ لائن کہتے ہیں، خط مستقیم۔ میتھ والے جانتے ہیں، کہو خط کھینچ سیدھا، وہ کیسے کھینچے گا؟ زگ زیگ؟ آئے ہائے، کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ 2 نقطوں کے درمیان سٹیٹ لائن، اسے خط مستقیم کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے خط کھینچا، ثم خط خطوطا عن یمینے وعن شمالے، دائیں بائیں خط بھی کھینچے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، فرمایا یہ میرا راستہ ہے۔ نبی کی زلفیں، نبی کے دانت مبارک، نبی کا پسینہ مبارک، نبی کے کپڑے مبارک، نبی کی ولادت مبارک، کون انکاری؟ تم یہ کہو جس نبی کی ولادت منا رہے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد آج سے نہ قادری ہے نہ اتاری، میں دیکھو نبی سے محبت ہے کہ نہیں۔ یہ ہم ہے دھرتی پر۔ اور تقی عثمانی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اگر یہ اہل حدیث جو بغل میں بخاری اٹھائے پھرتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو بر صغیر میں حدیث کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اور تمہارے مولوی تمہیں کہتے ہیں اہل حدیث نہ کلواؤ، تمہارے مولوی کہتے ہیں اہل حدیث نہ لکھو۔ لوگ بھی دیکھتے ہیں، آؤ میں زندہ مثال ہوں، ہم رافضیوں سے آپ کی طرف آئے، غالی مشرکوں سے قبر پرستوں سے آپ کی طرف آئے، اور اسلام آباد گواہ ہے، سعودی عرب گواہ ہے، بھاگلپور کی سرزمین گواہ ہے، راول پنڈی کی سرزمین گواہ ہے۔ ہم 5 بھائی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور 5 نے اپنے ساتھ اہل حدیث لکھا، اپنی مسجدوں میں اہل حدیث لکھا، اپنی دعوت میں اہل حدیث لکھا،
اللہ نزل احسن حدیث کے مصداق بنے. اور اللہ کی قسم دعوے سے کہتا ہوں جتنے حدیث ان زیدی خاندان نے بنائے اس دور میں کوئی بنا کر تو دکھائے بحمد اللہ. اللہ کی توفیق سے ایک ایک جلسے کے اندر 40 قبر پرست کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. ایک ایک مجلس کے اندر. ہمارے اندر تو یہ آپ لوگ ہیں جو مسکین لوگ ہیں, دوسروں سے مرعوب لوگ, یتیم لوگ. اہل حدیث نہ لکھو, کیا لکھو پھر؟ حنفی لکھ دو, حنفیوں کی مسجد ہے, قادریوں کی مسجد ہے, کیا لکھو؟ اہل حدیث لکھ. قرآن کہتا ہے جب آئے نہ ہوتے فرعون کو, اس نے یہ نہیں کہا میں رب پر ایمان لے کر آتا ہوں, اس نے کہا رب موسیٰ و ہارون, میں ان دو بھائیوں کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں. مسلمان تو سارے ہی ہیں, قبر پرست بھی مسلمان, حسین کو لجپال ماننے والا بھی مسلمان, مسلمان تو سارے ہیں. تجھ سے پوچھ تو مسلمان, ابھی کون سا مسلمان؟ قبر کا پجاری؟ نہیں, قبر کا پجاری نہیں, گدی نشین نہ, پھر کون سا؟ بس مسلمان ہی ہوتا. تو کیا میں اہل حدیث ہوں. میں اہل حدیث. سنو, جس کے نام کی تم نے پوری جماعت بنا رکھی ہے, اس شخصیت کا نام تھا علامہ احسان الہی دہیر رحمہ اللہ رحمت واسعہ. اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے, کروڑ رحمتیں برسائے. بتلاؤ اس نے حدیث لکھا. ایک جلسہ تھا لاہور کے اندر, بات آئی تو کہہ دیتا ہوں. قصوری نے کہا احسان یہ نہ بتانا کہ میں حدیث ہوں, یہ نہ بتانا. لاکھوں کا اجتماع ہے, سیاسی قائدین سٹیج پر ہے, قبر پرست بھی, نیازی بھی سٹیج پر تھا اس دور میں, نورانی بھی سٹیج پر تھا. خطبہ پڑھنے کے بعد پہلی بات یہ کہی, مجھے قصوری نے کہا کہ میں حدیث نہیں, میں لوگوں کو بتلا دوں. بتلا دیا کہ میں حدیث. تم تو اس کے روحانی بیٹے, تم تو اس کی اولاد. ہم نے ہر دور میں باطل سے ٹکر لی ہے. جب لبیک کے جلسوں میں جہادیوں کے مولوی نے کہا لبیک یا رسول اللہ, ہم نے اس وقت بھی پکڑ کی. جب تمہارے مولویوں نے کہا کہ میں گھوڑا نکالتا ہوں, ہم نے اس وقت بھی پکڑ کی. مرنے کے بعد ہم گالیاں دینے کے قائل نہیں. وہ اللہ کا شعر تھا. 80 اور 90 کے دہائی میں طوطی بولتا تھا مسلک اہل حدیث کا. اس کا ایک شعر تھا, اس کا ایک شعر دنیا میں تھا, اس کا نام تھا رانا شمشاد سلفی, جس نے نت ڈالی ہوئی تھی. بڑے بڑے اکابر اس کا نام سن کر بھاگ جاتے تھے. جامعہ میں پڑھتا تھا, میرے پاس آئے, میری ذمہ داری لگی احمد پور شرقیہ لے کر جانا. میں نے کہا سلفی صاحب چلیں, پیشاب وغیرہ کر لیں پھر چلتے ہیں. کہا پیشاب جا کر امین اکاڑوی کے منہ میں ہی کروں گا. چلو, جس نے مسلک اہل حدیث کی مسجدوں پر حملے کیے, چلو مجھے لے کر. اللہ کا شعر تھا, لیکن جب اس سے خطا ہوئی اللہ اس کی خطائیں معاف فرمائے. ہم نے پکڑ کی. ہم تمہیں ہر دروازے پہ روکیں گے. میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا سینئر نائب امیر ہوں, اور سن لو, چاہتا تو امیر بن سکتا تھا. ہم نے امیر کھڑا کیا تھا کہ نہیں, ہماری مصروفیات دعوت توحید کی ہے, ذمہ دار مرکزی جمعیت. جب میرے مرکزی نے غلطیاں کی تو پکڑتا رہوں گا اور سمجھاتا رہوں گا. یہ میری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے. اللہ مجھے اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.